college, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah al-Aziz al-Ghaffar, was-salatu was-salamu ala rasulih Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Nur al-Anwar وعلى آله وأصحابه الأبرار الأخيار وعلماء أمته وأولياء طريقته وقراء كتابه وعلينا معهم إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن؟ صدق الله العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج، عجم کے چاند کے سردار، مدنی تاجدار، ہم گناہگاروں کے خریدار، حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیجیے. پڑھیے بآواز بلند. سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. محب محترم جناب روشن صاحب قبلہ کا محبت نامہ بذریعہ ٹیلی فون کانوں سے ٹکرایا. میں آپ کے پیار محبت سردار پورا ہے. ماشاءاللہ اسٹیج پہ علماء شعراء قربہ سے پورے ہیں. آپ دیکھ رہے ایک طرف جہاں اسعد الہند استاد الشعراء حضرت احسان شاکر صاحب قبلہ اعظمی تشریف رکھتے ہیں. دوسرے جانب استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا شمشیر صاحب طلہ بھی ہیں. ساتھ ہی ساتھ مسیحہ الفاظ نادش علم و فن حضرت علامہ مولانا زاہد اعظمی صاحب طلہ، شاہکار ترنم حضرت ساحل چشتی، ان کے علاوہ بھی دیگر علماء شعراء قربہ ہیں. وہ پہلی بار یہاں آیا، سبوں کو باہر نہیں جانتا. بس اتنا کہوں گا کہ شکار ماہ کی تصویر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کیا بات ہے، کس کس کا نام لوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب. ایک پوائنٹ ایک بولو ذرا سا کے بولے سبحان اللہ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ پروگرام ہے، اور جلسے کا مقصد آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا مقصد یا پروگرام کرانے والے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رابطہ قرآن سے ہو جائے، ہے نا، سنت رسول سے ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے ہو جائے. کچھ ہم سیکھیں یہاں سے، کیونکہ تمام علوم کا مخزن اور مصدر جو ہے وہ قرآن پاک ہے. ہمیں نہ امریکہ، لندن، برطانیہ جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں اور. ہمارے یہاں قرآن ہے. انشاءاللہ اگر ہم غور کریں، علماء سے پوچھیں تو ہم بہت کچھ جان سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اسی قرآن کے ذریعے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، اسی کو لے کر تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام صلی علیہ یا رسول اللہ. آج کی دنیا نالج کمپٹیشن کی دنیا ہے، گیان و وگیان کی دنیا ہے، حکمت اور سائنس کی دنیا ہے. پرتیوگتا کے سنسار میں علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے
کہ اگر سارے مذاہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اسلام آئے گا، وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے مان پڑ جائیں۔ It is a duty of every Muslim in the age of knowledge and competition. نالج کمپٹیشن کے زمانے میں ہر مسلمانوں پر فرض ہے کہ مختلف علوم و فنون، مختلف تہذیبوں، مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تہذیب کو اپنی زندگی میں اس قدر رواں کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائے۔ اور یہ بات جب ہوگی جب نالج کمپٹیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم اور گیان رکھتے ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے، مگر ہمارے پاس وہ نظر نہیں کہ ہم اس کی حقیقت کو دیکھ سکیں۔ کوئی تارا اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں، کوئی ہیرا اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں، کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں۔ قرآن نور ہے، قرآن شعور ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن طاقت ہے، قرآن نجات ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن منصور حیات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن آب حیات ہے، قرآن جان حیات ہے، قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا جانتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ جھوٹے ہیں، جاہل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت کے وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، یا تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تیسرا کوئی آپشن نہیں، یا تو وہ جھوٹا ہے یا جاہل ہے۔ اور جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتا تو کہتا ہم قرآن کو جلائیں گے، قرآن کو جلانے کی باتیں کرتا ہے۔ ارے نادانو سنو، تم قرآن جلانے کی بات کرتے ہو، آج امریکہ ہو، برطانیہ ہو، لندن ہو، فرانس ہو، امریکہ ہو، نیدرلینڈ ہو، نیوزی لینڈ ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، زمبابوے ہو، ہرارے ہو، ان تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ PhD کر رہے ہیں۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کو یاد کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹہ جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تبھی تو اشرفیہ کی در و دیوار پوری دنیا سے کہہ رہی ہے، حافظ ملت کہہ رہے ہیں، برہان ملت کہہ رہے ہیں، مجاہد ملت کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر رجولی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے، قرآن میں پڑھو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لاکھ کے بولیے، لاکھ کے بولیے۔ شادی کے محفل اتنے سست ہیں، اب شادی کیسے ہوگی؟ ابھی تو بارات جائیں گے، کیا کیا ہوگا، کھانا پینا کھائیں گے بڑی میں، اتنا سست۔ لاکھ کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لاکھ کے بولے سبحان اللہ۔ اب دیکھیں آپ، یہ کتاب جو ہے اسی پر ہماری زندگی ہے، سب کچھ اسلام۔ یہ کتاب انسانوں کے ہدایت کے لیے اتری ہے اور اس کی تصدیق، تائید، سپورٹ اگر علامہ کریں، احسان بھائی کریں، زاہد صاحب کریں، ساحل صاحب کریں،
روشن صاحب کریں، آپ کریں، کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے، اپنے تو اپنے، غیر کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی کافروں کے یونیورسٹی کا دروازہ قرآن پاک کے سچائی کی دلیل دیتا ہے۔ آپ دونوں میں کیسے؟ میں کہوں گا ایسے، یہ دیکھیں آپ۔ قرآن verses posted at US ہارورڈ یونیورسٹی، دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو بیسڈ ہائر ایجوکیشن میں ٹاپ 3 ہے پوری دنیا میں۔ آپ کو معلوم ہے اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، لارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے دروازے پہ لکھا ہے if you want to get the knowledge of the world please recite the Quran۔ اے دنیا والو، اگر تم دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہونا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو پڑھو، دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہو جاؤ۔ دیکھیں آپ، جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ دنیا کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مورس بکائے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے فرانس کے رہنے والے۔ یہ قرآن پاک پہ ریسرچ کر رہے تھے۔ جب مصر گئے تو اس نے دیکھا فرعون کی لاش ممی، بغیر مسالے کے ممی 3500 سال سے محفوظ ہے۔ یہ چونک گیا کہ آخر اس کی لاش اب تک محفوظ کیوں ہے، تو وہ قرآن پاک کو پڑھنے لگا۔ جیسے ہی سورہ یونس پہ پہنچا وہ بھڑک اٹھا ایک آیت کو دیکھ کر کہ اچھا میں 13 سال سے پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں، کہیں جواب نہیں ملا، وہ جواب مجھے قرآن پاک کی ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اے فرعون آج ہم تجھے تیرے جسم کے ساتھ بچا لیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بن جائے۔ خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اس طرح مارا گیا۔ اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھتے ہیں The Quran and Modern Science، اور کہتے ہیں when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran۔ آپ کو میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو بتاؤں کہ the knowledge of zoology from Quran، biology from Quran، psychology from Quran، Indology from Quran، embryology from Quran، oceanology from Quran، neurologist from Quran، nephrologist from Quran، cardiologist from Quran، mathematician from Quran، historian from Quran، mediation from Quran، meditation from Quran، general science from Quran، medical science from Quran، physical science from Quran، radiation bombardment from Quran، pairs from Quran، big bang from Quran۔ خدا کی قسم دنیا میں جتنی علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، پڑھو اور یہ دنیا والے کیا سے کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ کر، ہم لوگ صرف وہاں پڑھتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے۔ 98% یہ کتاب زندگی ہے، ہم نے کتاب موت سمجھا ہے۔ اب آئیے میں آپ اسے غور سے دیکھیں اور آپ سمجھیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القرآن the ultimate miracle، بہت بھیانک کتابیں لکھنے والے ہیں شیخ دیدار۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ 1975 میں امریکہ کے سائنٹسٹوں نے ایک بہت بڑا پاورفل کمپیوٹر بنایا جس کا نام ہے کریون سپر کمپیوٹر۔ یہ اتنا پاورفل کمپیوٹر ہے کہ آپ کو کچھ جانچنا ہو اس پہ ڈال دیجئے، 1 سیکنڈ میں 80 ملین آپریشن کر کے دے گا۔ کتنا؟ 80 ملین آپریشن، 80 ملین آپریشن ایک سیکنڈ میں 80 ملین آپریشن۔ باپ رے، کیسی مشین ہے، کیسا کمپیوٹر ہے، یہ اتنا بھیانک کمپیوٹر ہے۔ یہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے سارے انفارمیشن کو کنسیڈ کر کے سپر کمپیوٹر کی جیپ میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا، کیا اس سے پوچھا گیا if human want to write a book like Quran can the world، کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح بک لکھنا چاہیں تو کیا لکھ سکتے ہیں؟ Answer was given by the computer۔ کمپیوٹر نے جواب دیا you cannot write like the Quran even in 63 octillion years۔ کوئی impossible to create even Quran۔ دنیا کے سارے انسان مل کر 5000 سال بھی جی توڑ جان توڑ کوشش کریں تو بھی قرآن کا ہم پلہ بنانا محال ہے، محال ہے۔
محال ہے، محال ہے۔ آج کی دنیا میں 50 سال زندہ رہنا مشکل ہے، 5000 سال کون زندہ رہ سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے، یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے but more than 1400 years ago my Quran اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جمع ہو جاؤ. If the whole of mankind and jinn we are together ہو جائے تمام انسان اور جنات اس بات پر کہ لا سکے قرآن کی طرح کوئی کتاب، وہ ہرگز نہیں لا سکتے. قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے. کل بھی علم کا دریا تھا، آج بھی علم کا دریا ہے. کل بھی علم کا سمندر تھا، آج بھی علم کا سمندر ہے. کل بھی اس میں لاکھوں حافظ تھے، آج بھی ہے. کل بھی کروڑوں عالم تھے، آج بھی ہے. کل بھی دنیا قرآن کے سامنے گونگی تھی، بونی تھی، آج بھی بونی ہے. قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب. یہ دیکھیے قرآن نے کہا جواب لا، پورے قرآن کا جواب لا نہیں لا سکتے، 10 سورتوں کا جواب لا نہیں لا سکتے، اور گھٹا دیا. ایک ہی سورت کا جواب لا، ایک ہی سورت کا جواب لا. کیا ضرورت ہے مشرکین عرب کو رسول سے جنگیں کرنے کی؟ اگر وہ جواب لے آتے تو اس کا کام ہو جاتا. مگر کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے. آج امریکہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ فلسطین پہ بمباریاں کرنا آسان ہے، مگر قرآن کا جواب محال ہے، محال ہے، محال ہے. قرآن کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب. اور آگے بڑھے میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے نہ تو کسی کتاب کو لے کر جلوہ گر ہوئے یا کسی کتاب کی پیروی کرانے کے لیے جلوہ گر ہوئے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا دیکھا؟ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں ایک صدی کے اندر ہی بدل دی گئی. نہ زندگیاں محفوظ رہی، نہ کتابیں محفوظ رہی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں. مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی. حضرت ابراہیم is not the last prophet, حضرت موسیٰ is not the last prophet, حضرت عیسیٰ is not the last prophet, حضرت زکریا is not the last prophet, حضرت یحییٰ is not the last prophet, حضرت دانیال is not the last prophet, حضرت عزیر is not the last prophet. حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے، حضرت داؤد آخری نبی نہیں ہے، حضرت سلیمان آخری نبی نہیں ہے، حضرت یونس آخری نبی نہیں ہے، حضرت یوسف آخری نبی نہیں ہے. بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں. اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا. اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا. مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی، حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ نے غور کیا سردار پور والوں، انجیل لکھی گئی تختیوں پہ، زبور لکھی گئی تختیوں پہ، تورات تختیوں پہ، عیسائیہ تختیوں پہ، غزل الغزلات تختیوں پہ، ملاکی تختیوں پہ، متی تختیوں پہ، مرقس تختیوں پہ، لوقا تختیوں پہ، یوحنا تختیوں پہ. لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا ہے. روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. تختیوں کو توڑا جا سکتا ہے، مڑوڑا جا سکتا ہے، جلایا جا سکتا ہے، مگر دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. رسول اللہ زندہ باد. زندہ باد.
माशाअल्लाह اللہ सुभान کے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کتاب آپ کے پاس وہ انمول کتاب ہے کہ آپ لپیٹ کے رکھے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا. اب آئیے سنیے آپ دنیا کی ساری کتابوں کو آپ دیکھ لیں. آپ یہودیوں کی ساری کتابیں، عیسائیوں کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں، بودھسٹوں کی ساری کتابیں، پلاٹوں کی ساری کتابیں، پلاٹوں کی ساری کتابیں، نیوٹن کی ساری کتابیں، ڈاروین کی ساری کتابیں، زرتشت کی ساری کتابیں، کنفیوشس کی ساری کتابیں، کالوں کی ساری کتابیں، گوروں کی ساری کتابیں جمع کرو جمع کرو جمع کرو. پٹ آن دا اوشن، سمندر میں ڈال دیجئے اور 1 مہینے کے بعد بلائیے اے توراہ آ، اے زبور آ، اے انجیل آ، اے زنت آ، اوستا آ، دساتیر آ، کاتھا آ، یتھا آ، دھمپت آ، ستپت آ، زنت آ، اوستا آ، متا آ، مرقس آ، لوقا آ، یوحنا آ، خروج آ، پیدائش آ، حقوق آ، مکاشفہ آ، استثناء آ، احبار آ، گنتی آ، آدھی گرند آ، برو گرند آ، دسم گرند آ، لن آ، شیچنگ آ، لیچنگ آ، ٹیچنگ آ، ٹیچنگ آ. خدا کی قسم کوئی کتاب نہیں آئے گی. آپ مدرسہ اشرفیہ جاؤ، پکارو اے قرآن آ، 8 سال کا بچہ آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان 8 سال کا بچہ آ جائے گا. اس لیے سردار پور والوں کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر. دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر، ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر ہے. یہ ہے. اب دیکھیں آپ آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے. آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریٹ کتاب لکھنے والا انسان ہے. کوئی انجینئر بنتا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے. کوئی پروفیسر بنتا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے. لیکن خدا کی قسم یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے. اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے. میں پوچھتا ہوں دنیا کے تمام دھرم گرووں سے کہ تمہاری کتابیں تمہارے سینوں کے اندر ہے؟ وہ کہیں گے no 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 we do not have a complete book in our chest. ہماری کتابیں ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے. لیکن آ جاؤ کسی بھی مدرسے میں جاؤ، 8 سال کا بچہ پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 10 سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 20 سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 30 سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 50 سالہ ضعیف العمل شخص پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے. 60 سالہ ہے صاحب فراش ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوئے ہیں. تو اے سردار پور والوں، جب دنیا حافظ قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی؟ جب نقش قدم کی برابری نہیں ہو سکتی تو شاہ امم کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ آج دنیا بات کرتی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم طاقتور ہیں. میں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ سپر پاور کس کو کہتے ہیں تو وہ کہنے لگے جس کے پاس گولے ہو، بارود ہو، پرمانو بم ہو کہ آبادی پہ مار دے تو منٹوں میں جل کر برباد ہو جائے، قبرستان بن جائے. لیکن جب میں نے پوچھا استاذ العلماء سے کہ آپ بتائیے نا سپر پاور کس کو کہتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس گولے بارود ہو؟ تو حضرت نے کہا نہیں، جو آبادی پہ بم مار کر قبرستان میں تبدیل کر دے اسے سپر پاور نہیں کہتے. ارے جو اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دے اسے سپر پاور کہتے ہیں. میرا غوث سپر پاور ہے، غریب نواز سپر پاور ہے، صابر پاک سپر پاور ہے، حافظ ملت سپر پاور. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اور یہ بم وم گرنے سے ہم مر جاتے ہیں. اور یہ جب ہوتا جب ہم قبر میں مردہ ہوتے. ہمارا حال تو یہ امریکہ نے بم گرایا، اسرائیل نے بم گرایا، ہم ختم ہوئے، لوگ قبرستان لے گئے، مٹی دیے، 40 قدم بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ نکیرین آئیں گے اور ہم کو اٹھا دیں گے. ہم مرے کم مرے. نکیرین آئیں گے ہم سے پوچھیں گے من رب، تمہارا رب کون ہے؟ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ دین من رب، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ.
फिर दूसरा सवाल मा दीन दीन इस्लाम, तीसरा सवाल होगा मा कुंत तक़ूल फी शान हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बारे में क्या इन्हें जानते पहचानते हो? तो पैगंबर कायनात का चेहरा आंखों के सामने होगा। हम जिंदगी भर सरदारपुर में रोटी बोटी खाते रहे, आजमगढ़ में बड़ी बड़ी इमारतें बनवा ली, लखनऊ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, नबी को नहीं देखा। लेकिन जब मौत आई, कब्र में गए, तीसरा सवाल आया, हर एक ने नबी को देखा, हर एक ने रसूल को देखा। तो ऐ सरदारपुर वालों, मुझे कहने दो कि ये मौत मुसलमानों को मिटाने के लिए नहीं आती है, बल्कि एक उम्मती को नबी से मिलाने के लिए आती है। वो नबी जिन्हें अबू बकर देख ले, सिद्दीक़ आज़म हो जाए, उमर देख ले, फारूक आज़म हो जाए, उस्मान गनी देख ले, ज़ुन्नुरैन हो जाए, अली देख ले, बाबुल इल्म हो जाए, बिलाल देख ले, इस्लाम का हिलाल हो जाए, अरे बेज़र देख ले, बूज़र हो जाए। वो नबी जिनको देखने के लिए सलमान फारसी ने बिक जाना गवारा कर लिया, जा रहे थे नबी को देखने, यहूदी के हाथ बिक गए, मगर उन्हें बिकने का गम नहीं, अफसोस नहीं, इसलिए कि जो चीज नबी तक पहुंचा दे वो प्यारी है, महबूब है। हमें जिंदगी तो नबी तक ना ले जा सकी, लेकिन अब ये मौत ही नबी का दीदार कराती है, अब ये मौत ही नबी तक पहुंचाती है। तो मौत आ, चाहे जिस रूप में आ, जिस शक्ल में आ, हम उससे नहीं डरते, इसलिए कि जितना गोरों को जीने से प्यार है, उससे ज्यादा हमें मदीने से प्यार है। जब तक हम जिंदा हैं, मदीना है सामने, मर गए मदीने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ फैलता नजर आ रहा है। हक के बोलो। माइक वाले सो गए, कहाँ गए? जरा से इनको दो, एक कलाम सुना रहा हूँ, हाथ तो उठा के या रसूल अल्लाह, और जरा ताजगी पैदा करो यारो, या हबीब अल्लाह। देखें आप, जो लोग इस्लाम को मिटाने के चक्कर में हैं, वो इस कलाम को सुने। बहुत खूबसूरत नाम है, मोहम्मद अनस, माशाअल्लाह। ये देखिए, मैं एक कलाम पढ़ रहा हूँ, जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं वो सुन रहे कि मेरा इस्लाम रहे। वाह, लाइट चली गई। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम। हेलो हेलो, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना। माशाअल्लाह, अच्छी खासी महफिल चल रही थी, इंशाअल्लाह फिर चलेगी। एक बार तो हाथों बढ़ा के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जो लोग हम पे लबारियां कर रहे हैं वो सुन ले कलाम, और जरा इसका जवाब दीजिए। इसकी आवाज़ कम से कम आज़म करता तो पहुँच ही जाए कि मेरा इस्लाम